قرآن 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 آسان درس قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے آسان درس قرآن، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کا علم عطا فرمائے اور قرآن پڑھنے، سمجھنے اور قرآن مجید فرقان حمید پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ۔ قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں بطور خاص قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ، تفسیر، آسان فہم، تشریح کا سلسلہ جاری ہے، اور الحمدللہ 8ویں پارے سورۃ الاعراف آیت نمبر 65 سے آج اپنے درس کا آغاز کریں گے۔ اس سے پہلے کہ باقاعدہ وہ آیت مبارکہ پڑھی جائے اور اس کا ترجمہ اور تشریح کی جائے، جو پس منظر چلتا ہوا آ رہا ہے اور اس سے پہلے جو سیاق و سباق ہے کہ اللہ پاک نے اپنے نبیوں کے بارے میں وہ بیان فرمایا، نبیوں کی علامات، نشانیاں، ان کی عظمتوں کو، ان کے دلائل کو، حجتوں کو وہ بیان فرمایا، اور پھر ان لوگوں کا آگے ذکر کیا ہے کہ جنہوں نے نبیوں کے ان پیغامات کو مانا، اہل جنت کے وہ حقدار بنے اور ان کے جو مقام مرتبے ان کو بیان کیا، اور جنہوں نے پیغامات کو نہ مانا، جو دوزخی ہوئے، جہنمی ہوئے، ان کا تذکرہ۔ تو ایسے ہی چند کا تذکرہ وہ موجود ہے۔ اللہ پاک نے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث کیا اور ارشاد فرمایا، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون۔ اور قوم عاد کی طرف ان کے ہم قوم ہود کو بھیجا۔ ہود نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ قوم عاد یہ دو ہیں، ایک تو یہ ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، اور یہ یمن میں آباد تھے، اور ایک جو قوم عاد یا عاد ثانیہ جسے کہا جاتا ہے وہ حضرت صالح علیہ السلام کی، اور اسی کو سمود بھی کہا گیا، اور ان دونوں کے درمیان بھی 100 برس کا یہ فاصلہ ہے۔ اور یہاں عاد سے مراد عاد اولا ہے کہ قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، اور حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں کہا کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اسی کی عبادت کرو، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اب آپ نے جب یہ کیا تو قرآن پاک میں آگے یہ پورا واقعہ بیان ہوا، تو انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو طرح طرح سے ان کی گستاخیاں کرنا شروع کی۔ حضرت ہود علیہ السلام کو بے وقوف کہنے لگے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے وقوفی کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، میں تو اللہ کا فرمان تمہیں سنا رہا ہوں، یعنی بڑے ایک تحمل سے جواب دیا۔ تو ان چیزوں کو حضرت ہود علیہ السلام نے جو انہیں جواب دیا، اللہ پاک نے اسے بیان فرمایا ہے، قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین۔ اس کی قوم کے کافر سردار بولے، بے شک ہم تمہیں بے وقوف سمجھتے ہیں اور بے شک ہم تمہیں جھوٹوں میں سے گمان کرتے ہیں۔ ہود نے فرمایا، اے میری قوم، میرے ساتھ بے وقوفی کا کوئی تعلق نہیں، یعنی حضرت ہود علیہ السلام نے کہا میرے ساتھ بے وقوفی کا کوئی تعلق نہیں، میں تو رب العالمین کا رسول ہوں،
میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارے لیے قابل اعتماد خیرخواہ ہوں۔ تو یہاں بڑے صبر تحمل سے ایک جو جواب دیا، سبحان اللہ، لیس بی صفاحۃ، کہ بے وقوفی کا مجھ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یعنی میں تو اللہ کا رسول ہوں، اور اللہ کا رسول وہ جو علم پاتا ہے وہ وحی کے ذریعے علم پاتا ہے، وہ کامل عقل ہوتی ہے۔ بلکہ عام تشبیہ دی جائے کہ لوگوں کی اور نبی کی عقل میں کتنا فرق ہے، تو عام لوگوں کی وہ تمام کی عقلیں وہ گویا کہ قطرے کی مثل، اور انبیاء کرام کی جو عقلیں ہیں وہ سمندروں کی مثل، یعنی یہ بلا تشبیہ ہے۔ لیکن اگر فرق کا ایک عام سمجھانے کے لیے عرض کریں تو یہاں قطرہ ہے، وہاں سمندر ہے۔ تو کہا کہ بے وقوفی کا مجھ سے تو تعلق ہی نہیں، میں تو اللہ کا رسول ہوں، اور میں اللہ کے پیغام تم تک پہنچا رہا ہوں، اور تمہیں سمجھا بھی رہا ہوں، نصیحت بھی کر رہا ہوں۔ اور علماء کرام نے لکھا کہ یہاں پہ یہ بات واضح طور پر لکھی کہ دیکھیں جیسے ہی تبلیغ کا عمل شروع کیا تو آگے سے تکلیف آئی، آگے سے طرح طرح کی بے وقوفی کا حقیقتاً انہوں نے مظاہرہ کیا، جہالت کا مظاہرہ کیا۔ تو کہا جب آپ اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیں گے، داعی بنیں گے، دعوت دیں گے، تبلیغ کریں گے، تو سامنے سے ایسے ریئیکشن آئیں گے، کوئی نہ کوئی ایسی بے وقوفی والا آدمی وہ بھی ٹکر جائے گا، مگر صبر اور تحمل کے ساتھ اسے جواب دیا جائے۔ اور یہاں یہ بات بھی پتہ چلی کہ ضرورت ہو چکی ہے تو اب اہل علم و کمال لوگ جو ہیں وہ ضرورت کے وقت اپنے اس منصب کو بھی ظاہر کرے، جیسے انہوں نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کے پیغام تمہیں پہنچاتا ہوں۔ تو اب یہ ضرورت تھی کہ یہ اپنے اس منصب کو وہ بیان فرمائے، تو انہوں نے بیان فرمایا۔ آگے کیا فرمایا؟ اَوَ عَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِّن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اور کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تمہیں میں سے ایک مرد کے ذریعے نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے، اور یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم نوح کے بعد جانشین بنایا اور تمہاری جسامت میں قوت اور وسعت زیادہ کی، تو اللہ کی نعمتیں یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہاں پر انہوں نے کہا کہ تمہیں یہ تعجب ہو رہا ہے کہ تمہیں اسی قوم میں سے ایک آدمی اٹھ کر وہ تمہیں اللہ سے ڈرا رہا ہے، نصیحت کی بات کر رہا ہے، تو تم اس لیے تعجب کرتے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ پاک نے تمہیں یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے بعد تمہیں یہ کیا جانشینی عطا فرمائی، اور تمہیں جسم عطا کیے، قوت عطا کی، طاقت عطا کی، قد تھے، لمبے لمبے قد تھے قوم عاد کے، تمہیں یہ سب کچھ اللہ نے عطا کیا، پھر بھی تم بھٹک رہے ہو اور گمراہیوں میں پڑ رہے ہو اور اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنے کی طرف جا رہے ہو۔ تو یہ آپ نے ان کو جو نصیحت کی، اور پھر فرمایا قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین۔ قوم نے کہا کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور جن چیزوں کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے انہیں چھوڑ دیں؟ اگر تم سچے ہو تو لے آؤ وہ عذاب جس کی تم ہمیں وعیدیں سناتے ہو، یعنی جس سے تم ڈراتے ہو وہ عذاب لے کر آ جاؤ۔ قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بها من سلطان فانتظروا انی معکم من المنتظرین۔ فرمائے بے شک تم پر تمہارے رب کا عذاب اور غضب لازم ہو گیا، کیا تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑ رہے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، جن کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری؟ تو تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ یہاں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جو تم نے مختلف نام رکھ لیے، اللہ نے تو کوئی ایسی چیز نازل نہیں کی، اور وہ نام بتوں کے تھے جو ان کے آبا و اجداد نے رکھے، تو اس کی مذمت آئی اور کہا کہ میں بھی تو انتظار کرتا ہوں، تم بھی انتظار کرو۔ پھر اللہ کا جو عذاب ان پر آیا، فرمایا فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ۔ تو ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو اپنی رحمت کے ساتھ نجات دی، اور جو ہماری آیتیں جھٹلاتے تھے ان کی جڑ کاٹ دی، اور وہ ایمان والے نہ تھے۔
یعنی یہ حضرت ہود علیہ السلام پر جو ایمان لائے تو وہ چند ہی تو بہت کم تھے، اور وہ بھی ایسے تھے کہ وہ اپنے ایمان کو مخفی رکھتے تھے، چھپاتے تھے۔ اور یہ قوم عاد کہتی تھی ہمارا زور، ہماری طاقت، ہمارے جسم، ہمارے پاس عیش و عشرت کے سامان، بڑے بڑے مضبوط محل، بڑی بڑی عمارتیں، گھر، یہ سب کچھ ہے، تو ہمیں ضرورت نہیں کسی نبی کی بات کو سننے کی۔ اللہ اکبر۔ جب یہ نکاح ایسے تکبرانہ بھی جملے، تحقیرانہ بھی جملے، نبی کی تحقیر کرنا، نبی کے ساتھ گستاخیاں کرنا، یہ عمل ان کا جب بڑھ گیا تو اللہ پاک نے ان سے بارش کو روک دیا۔ 3 سال تک بارش رکی رہی۔ اب جب کوئی مصیبت آتی تھی تو یہ لوگ اس وقت بیت الحرام مکہ مکرمہ یہ وہاں جاتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ ہم وہاں جائیں گے اور وہاں جا کر کچھ دعائیں کریں گے، اور وہاں جا کر ہم بارش مانگیں گے تو ہمیں بارش ہو جائے گی۔ تو ان کے ساتھ یہ ایک وہ شخص بھی چلا گیا کہ جو اپنا اسلام بھی چھپائے ہوئے تھا، ان پر ایمان لا چکا حضرت ہود علیہ السلام پر، لیکن اپنا اسلام چھپایا ہوا۔ اب جب یہ مکے پہنچے تو وہاں کے جو ایک مہمان آدمی تھا معاویہ بن بکر نام، اس آدمی نے ان کے لیے بڑا انتظام کیا، کھانے پینے کا، رہنے کا، لیکن چونکہ وہاں پہ ایسے ہی معاملہ چل رہا تھا تو اس نے کھانے پینے، دعوتیں، اور پھر باندیوں کو لا کر مختلف جو ہے وہ ناچ گانا ان کے ساتھ شروع کر دیا، یعنی طرح طرح کی یہ شیطانی کام کرنے لگے۔ اب یہ بھول گئے کہ ہم کس کام کے لیے آئے تھے، پیچھے تو مصیبت کے لیے ہم آئے تھے کہ وہ مصیبت ٹل جائے، کیونکہ یہ یمن کے رہنے والے تھے۔ اب جب یہ یہاں آئے اور وہ کھانا پینا، دعوتیں، ناچ گانے، تو یہ مست ہو کے پڑے ہوئے یہیں پہ۔ اب اس آدمی نے کہا کہ یہ تو ان کو تو یہاں عیش لگی ہوئی ہے، یہ آرام سے پڑے ہوئے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم کس کام کے لیے آئے۔ تو پھر اس نے کچھ باندیوں کو اپنی ان کی قوم کے حوالے سے وہ چیزیں جو اشعار کی صورت میں یاد دلوائیں، یعنی یہ سمجھ رہے گانا ہمیں سنائیں گے، تو وہ باندیوں نے وہ اشعار کہ وہ اپنی قوم کی مصیبت کو یاد کریں۔ تو اب انہوں یاد آیا کہ ہم تو کسی اور کام کے لیے آتے۔ پھر یہ نکلے اور حرم کی طرف جا رہے، تو وہ جو مسلمان ایک شخص تھا اس نے ان سے کہا کہ تمہیں اللہ بارش نہیں دے گا جب تک تم اللہ کے نبی پر، پیغمبر پر ایمان نہیں لاتے۔ تو یہ اس سے بھی جھگڑ پڑے اور اسے ایک سائڈ پہ چھوڑا اور خود چلے گئے۔ اب جب وہاں گئے تو وہاں دعا کی تو 3 طرح کے بادل ظاہر ہوئے، اور ایک آواز بھی آئی کہ ان میں سے جس کو منتخب کرنا ہے تو وہ کر۔ تو انہوں نے سیاہ بادل کو منتخب کیا کہ اس میں بہت پانی ہوگا، بارش ہی بارش ہوگی۔ تو وہ بادل یمن کی طرف گیا، اور اس نے ایسی وہ تیز ہوا تھی، آندھی تھی کہ لوگ اس سے ڈر گئے، اور انہوں نے اپنے گھروں میں گئے، دروازے بند کر لیے، مگر وہ ایسی ہوا تھی، ایسی آندھی تھی کہ وہ اس سے بچ نہ سکے، اور سب تہس نہس اس نے مچا دیا۔ ہود علیہ السلام اور ان کے جو ساتھی تھے یہ ان سے چونکہ جدا ہو گئے تھے تو ان کو تو اللہ پاک نے نجات دی، اور بقیہ جو جھٹلانے والے تھے ان کی پھر جڑوں کو کاٹ کے رکھ دیا، یعنی ان کے تہس نہس ایسی مچی کہ ہر شے ان کی ہوا گویا کہ اڑا کے لے گئی، اور یوں اس قوم پر یہ بربادی آئی اور تباہی آئی۔ اور یہ شخص ایسے ہلاک پڑے اپنے اپنے گھروں میں، کوئی باہر کہیں، اور اللہ کی طرف سے ایسے سیاہ پرندے آئے جنہوں نے ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا، یعنی اس قدر ان پر وہ سختی والا وہ عذاب آیا۔ الامان الحفیظ، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، جب تک تو اللہ کی طرف سے مہلت ہے، ڈھیل ہے، وہ مہلت بھی دیتا ہے، مگر اگر گرفت فرمائے تو گرفت بڑی سخت ہوتی۔ اور اس بارے میں سورہ اعراف کے اندر اللہ پاک نے کئی نبیوں کا جیسا کہ ذکر کیا، حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر ہے، پھر حضرت صالح علیہ السلام ان کا ذکر ہے، آگے حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہے۔ تو اگلا جو واقعہ بیان ہو رہا ہے وہ حضرت صالح علیہ السلام کا۔ فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اور قوم سمود کی طرف ان کے ہم قوم صالح کو بھیجا۔ صالح نے فرمایا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن نشانی آ گئی، تمہارے لیے نشانی کے طور پر یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تو تم اسے چھوڑے رکھو تاکہ اللہ کی زمین میں کھائے
اور اسے برائی کے ساتھ ہاتھ نہ لگاؤ ورنہ تمہیں دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم عاد کے بعد جانشین بنایا اور اس نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا، تم نرم زمین میں محلات بناتے تھے اور پہاڑوں کو تراش کر مکانات بناتے تھے، تو اللہ کی نعمتیں یاد کرو اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين۔ یہاں سے وہ سارے آگے کفار نے جو کچھ معاملہ کیا تو وہ اللہ پاک نے اسے بیان فرمایا۔ ترجمہ، اس کی قوم کے متکبر سردار کمزور مسلمانوں سے کہنے لگے تم جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کا رسول ہے؟ یعنی سوال کیا تم جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کا رسول ہے؟ انہوں نے کہا بے شک ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جس کے ساتھ انہیں بھیجا گیا ہے۔ متکبر بولے بے شک ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں جس پر تم ایمان لائے ہو۔ پس کافروں نے اونٹنی کی ٹانگوں کی رگوں کو کاٹ دیا اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے اے صالح اگر تم رسول ہو تو ہم پر وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں وعید سناتے رہتے ہو۔ تو انہیں زلزلے نے پکڑ لیا تو وہ صبح کو اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ تو صالح نے ان سے منہ پھیر لیا اور فرمایا اے میری قوم بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی لیکن تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ یہ پوری آیات جو ہیں حضرت صالح علیہ السلام کو جو بھیجا گیا قوم سمود کی طرف، اور یہ قوم سمود یہ بھی عرب کا ایک قبیلہ تھا، اور یہ سمود جو ہیں یہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے، یعنی ان کے آگے اولادوں میں سے سمود بن رام بن سام بن نوح یہ ان کی اولاد میں سے تھے۔ حجاز اور شام کے بیچ میں ایک جگہ جسے حجر کا مقام کہا گیا تو یہ وہاں مقیم تھے۔ تو یہ قوم سمود قوم عاد کے بعد ہوئی، یعنی پہلے قوم عاد تباہ ہوئی پھر قوم سمود، اور قوم سمود یہ حضرت صالح علیہ السلام ان کی طرف تھے جو کہ حضرت ہود علیہ السلام کے بعد آئے۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام جو تھے تو آپ چونکہ قوم سمود کی طرف سے تھے اور قوم عاد تباہ ہوئی تو آپ نے پھر اپنی قوم کو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرایا کہ دیکھو یہ زمین جہاں پر قوم عاد بستی تھی وہ تباہ ہو گئے، ان کے محلات گھر یہ وہ سب کچھ اجڑ گیا، اللہ نے تمہیں اب یہ نعمتیں عطا فرمائی۔ گرمیوں میں ہموار زمین پر تم آرام سے رہتے ہو مکان بنا کر، سردیوں میں تم اپنے لیے ان پہاڑوں کو بھی تراش لیتے ہو اور تم ان میں رہتے ہو، اور یہ طرح طرح کی اللہ کی نعمتیں، ان نعمتوں کو یاد کرو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، کسی کو خدا نہ مانو۔ یہ طرح طرح کی آپ نے انہیں باتیں ارشاد فرمائی۔ اب جب یہ باتیں کی تو ایک سردار تھا، اس نے کہا کہ آپ یہ باتیں کر رہے ہیں، آپ اللہ کی طرف سے کوئی ایسی نشانی اور معجزہ ظاہر کریں کہ یہ پہاڑ ہے، پہاڑ میں سے کوئی اونٹنی نکلے تو ہم مان جائیں گے آپ۔ تو آپ نے ان سے وعدہ لے لیا کہ ایمان لے آؤ گے، تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو پہاڑ میں سے اونٹنی نکل آئی۔ اب وہ اونٹنی نکلی اور اس نے فوراً بچہ بھی جنا، تو یہ نشانی آپ نے یہ ظاہر ہوگی، تو آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ وہ جو ایک بڑا سردار تھا اور اس کے کچھ لوگ اور وہ ایمان لے آئے اس کو دیکھ کر معجزے کو، بقیہ پھر گئے اور وہ قوم بقیہ تکبر کرنے لگی۔ تو انہی میں سے متکبرین ایمان والوں سے کہنے لگا کہ تم عقیدہ رکھتے ہو کہ یہ اللہ کے رسول ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہم عقیدہ رکھتے ہیں اللہ کے رسول ہیں، ہم اس پر ایمان لاتے جو کچھ یہ لائے۔
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان قوم سے بھی یہ کہا کہ یہ جو اونٹنی یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اس کو تم نے تکلیف نہیں دینی، قتل نہیں کرنا، مارنا نہیں ہے، یہ زمین میں چرے پیے کھائے پیے، تم نے اس کو روکنا نہیں ہے، منع نہیں کرنا۔ تو ایک خاتون تھی، اس کے بھی کئی جانور تھے، تو وہ سمجھتے تھے کہ اس اونٹنی کی وجہ سے میں تکلیف میں ہوں، کیونکہ یہ اونٹنی جو ہے وہ ایک دن یہ پانی پیتی تھی، اس دن پھر اور کوئی نہیں پانی پیتا، اور یہ اتنا پانی پیتی تھی کہ جتنا پورا ایک قبیلے کا پانی تھا وہ اونٹنی پی جاتی تھی، اور پھر اس دن دودھ بھی اتنا دیتی تھی کہ پورے قبیلے کو وہ دودھ کافی ہو جاتا۔ یہ بھی ایک نشانیاں تھی، نشانیوں میں سے نشانیاں تھی۔ اب اس عورت نے دو لوگوں کو کہا کہ میری یہ چونکہ بیٹیاں ہیں اور بڑیاں خوبصورت ہیں، تم اگر اونٹنی کا کام تمام کرو گے تو میں اپنی کسی بیٹیوں کے نکاح تم سے کر دوں۔ تو یہ اس لالچ میں یہ نکلے، ایک نے مدد کی اس معاملے میں، دوسرے نے اس کو ذبح کیا، اور یہ بھی کہ ٹانگوں کو کاٹ دیا۔ اب حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اب تم عذاب لے آؤ، جس کا کہتے تھے اب لے آؤ۔ تو آپ نے فرمایا 3 دن کے اندر تمہاری یہ ہلاکت ہے، تباہی ہے، اور آپ اور ایمان والوں کو لے کر وہاں سے آپ روانہ ہو گئے، یعنی الگ ہو گئے ان سے، اور پھر ان پر ایسا عذاب ہوا کہ آپ نے فرمایا تمہارے چہرے زرد پیلے، دوسرے دن سرخ، اور تیسرے دن سیاہ ہو جائیں گے۔ ایسا ہی پھر ہوا کہ یہ بدھ کے دن واقعہ ہوا تھا، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، 3 دن گزرے، اور اتوار کے دن دوپہر کو عجیب و غریب قسم کی پہلے آواز میں گرفتار ہوئے کہ ان کے جگر پھٹ گئے، پھر زلزلہ ایسا ہوا کہ یہ سب ان پر عذاب آیا کہ یہ ہلاکتیں ہو گئی۔ تو حضرت صالح علیہ السلام پھر جب ان کی لاشوں کے پاس سے گزرے تو پھر یہ کہا کہ میں تو تمہارے لیے خیر خواہ تھا، لیکن تم خیر خواہ کو پسند نہیں کرتے تھے۔ تو یہ یہاں پر ان کی تباہی، قوم سمود کی جو تباہی ہے اس کو اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ ناظرین کرام، یہ کتنے واقعات قرآن مجید میں ہیں کہ جو اللہ پاک بیان فرماتا ہے تاکہ ہم اس سے عبرت سیکھیں، اور یہ قرآن میں باقاعدہ ایک موضوع ہے کہ قصص کو بیان کرنا، ان واقعات کو بیان کرنا، اور جن پر عذاب آئے ان کو بیان کرنا تاکہ لوگ ان سے عبرت حاصل کریں۔ اللہ پاک ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تعلیمات پر کامل طریقے سے عمل کی توفیق دے، قرآن کی تعلیمات پر عمل کی توفیق دے، ہمیں ہمیشہ اپنا اور اپنے محبوب کا اطاعت گزار رکھے۔ چند آیات کا آج اپنے درس سماعت کیا ہے، انشاءاللہ العزیز آیت نمبر 80 سورۃ الاعراف سے اگلے ہمارے درس کا آغاز ہوگا۔ اللہ پاک قرآن پڑھنے سمجھنے کی توفیق دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن 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 آسان درس قرآن